وہ تصویر ہاتھ میں پکڑے مسلسل اس کا معائنہ کرنے میں مصروف تھی، جبکہ اماں اسے لڑکے کی نام پتے والی تفصیل بتا رہی تھیں، لیکن اس کا دماغ حاضر ہوتا تو سنتی، وہ تو بس تصویر دیکھ کر ہی گھوم چکی تھی۔ اماں آپ اسے ہاں کہہ کر آئی ہیں؟ ہور کے لہجے میں کیسا درد چھپا تھا۔ ہاں نا، پیارا ہے نا، تم اس کا گھر دیکھو ہور، میں تو اتنی خوش ہوں کہ اللہ نے میری بیٹی کا نصیب اتنا اچھا بنایا ہے۔ وہ پھر سے راہب کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملانے لگیں۔ لیکن اماں یہ کچھ ڈاک سا نہیں ہے؟ خلاف توقع ہور نے پہلی بار ذرا آرام سے بات کی تھی، شاید ساجدہ بیگم کو قائل کرنے کا طریقہ یہی تھا۔ ارے جھلی نہ ہو تو بے وقوف، مرد کی جیب دیکھی جاتی ہے، شکل کو کون دیکھتا ہے؟ جیب اچھی ہوگی تو میری بیٹی بھی خوش رہے گی، جب خواہشات کو میں پورا نہیں کر سکی تو وہ کرے گا، اتنی استطاعت رکھتا ہے وہ، اور ویسے بھی ماشاءاللہ سے وہ اتنا با اخلاق اور تمیز والا بچہ ہے کہ میں تو اس کے اخلاق پر ہی رہ گئی اور وہی ہاں کرائی۔ اماں کے تو پاؤں ہی زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ اماں وہ سب تو ٹھیک ہے اماں، لیکن یہ بھی تو سوچے نا کہ شادی کون سی روز روز ہوتی ہے؟ دلہا پیارا ہوگا تو زندگی سہل ہو جائے گی۔ میرا مطلب ہے دیکھ بے کو دل کرے گا جب کبھی بندے کا موڈ خراب ہو بھی تو۔ میرے خیال میں میاں اتنا پیارا ہونا چاہیے کہ اس کی ایک مسکراہٹ پہ بیوی کا موڈ ٹھیک ہو جائے۔ اب جب آگے ہی موڈ خراب ہو اور اوپر سے ایسی شکل دیکھ بے کو مل جائے تو بندے کے منہ سے نا شکرانہ کلمات تو نکلیں گے نا۔ وہ اماں کو بہت محبت اور پیار سے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اماں کا تو اس کی بات سن کر ہی میٹر گھوم گیا۔ کیا اول فل بک رہی ہے بے غیرت، آئندہ تیرے منہ سے یہ سب نہ سنوں میں۔ اس جمعے کو میں نے انہیں بلایا ہے رسم کرنے کے لیے، یہ دیکھ ماں کے جڑے ہاتھ، اپنا منہ بند رکھنا۔ غصے سے کہتی وہ یہ جا وہ جا، کیونکہ جانتی تھی اپنی اولاد کو، اپنا ارشاد کسی اور کے سامنے بول دیتی تو کتنا مسئلہ ہو جاتا، اور سوچا تو اس نے پہلے بھی کبھی نہیں تھا بولتے ہوئے، اب کہاں سوچنا تھا، اس لیے اماں نے پہلی ہی بار میں اس کا منہ بند کروا دیا تھا۔ وہ جو پیار سے اماں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اماں کی بات سن کر ہکا بکا ہی تو رہ گئی۔ اگر وہ غصے میں اٹھی تھی تو وہ ڈبل غصے سے کشن کو صوفے پہ پٹفتے ہوئے اٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ کمرے میں آتے ہی اس نے قدرے زور سے دروازہ بند کیا، جو اس کے غصے میں ہونے کا ثبوت تھا۔ مہا جو اپنے ناخن تراش رہی تھی، اس کی اچانک آفتاب پہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ یہ لے آپ کے بہادر خان، اس کے گود میں تصور پٹکتی وہ بیڈ پہ آ بیٹھی۔ یہ کون ہے؟ مہا نے ریزر کو سائیڈ پہ رکھ کر تصویر کو ہاتھ میں لیا۔ تھوڑا بہت اندازہ تو اسے تھا، لیکن حور سے پوچھ کر کنفرم کرنا چاہتی تھی۔ آپ کے فیوچر دلہا صاحب، طنزیہ انداز میں جواب آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، اماں نے ایسے ہی کالے کو ڈھونڈنا تھا آپ کے لیے؟ حور تو غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ کیا ہو گیا ہے حور؟ ٹھیک تو ہے، ہاں رنگ تھوڑا سانولا ہے، مگر مردوں پر تو جچتا ہے۔ آٹے جیسے مرد تھوڑی اچھے لگتے ہیں، اور ویسے بھی جب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو تم کیوں غصہ کر کے اپنا خون جلا رہی ہو؟ ماہا اسے سمجھاتے ہوئے تھوڑا ہلکے موڈ میں بولی۔ اوہو آپی، آپ کا مسئلہ مجھے پتا ہے کوئی نہیں ہے، آپ جتنی فرمان بردار اور محنتی ہیں آپ کو تو سبھی اچھے لگتے ہیں، آپ کی بات نہیں ہے، مسئلہ میرا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ ماہا کے واقعی کچھ پلے نہیں پڑا تھا۔ دیکھیں نا، اماں نے آپ کے لیے ایسا ڈھونڈا ہے، مطلب میرے لیے بھی کوئی ایسا ہی ڈھونڈیں گی، اور میرے پاس بھی انکار کا کوئی جواز نہیں ہوگا۔ میں بھی ایسی کسی کالے سے بیاہی جاؤں گی، اور جو میری گول مٹول سرخ و سفید بچوں کی خواہش ہے وہ وہیں دم توڑ جائے گی۔ ہائے اللہ جی! مہا کو تو پہلے حور کی بات کی سمجھ ہی نہیں آئی، اور جب آئی تو کمرے میں بس مہا کی ہنسی گونج رہی تھی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے پانی نکل آیا۔ وہ فطرتاً ایک خاموش طبع اور کمگو لڑکی تھی، مگر حور اس کی زندگی کا وہ سرمایہ تھی جو اسے ہنستے رہنے پر مجبور کرتی تھی۔ اف حور، کیا چیز ہو تم! اپنی ہنسی کو مشکل سے روکتے ہوئے اس نے حور کو دیکھا۔ ابھی تو میری باری چل رہی ہے اور تم نے اس سے نہ صرف اپنی بلکہ آگے بچوں تک کی پلاننگ بھی سوچ لی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے پانی نکل آیا تھا۔ آپ ہی ہنسے نہیں، یہ واقعی بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، زندگی بھر کا روگ ہے یہ۔ حور کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی تھی، جبکہ ماہا اس کے منہ سے لفظ روگ سن کر دہل گئی تھی۔ شش پاگل، ایسے نہیں بولتے۔ اللہ نہ کرے تمہیں زندگی بھر کوئی روگ لگے، اللہ کرے تم ایسی ہی ہستی مسکراتی رہو۔ اس کی ٹھوڑی کو پیار سے چھوتی اس نے ماتھے پر لب رکھ کر صدقے دل سے دعا دی، مگر یہ تو صرف قسمت جانتی تھی، یا قسمت کو بنانے والا، کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ صرف 8 دن رہ گئے ہماری چھٹیاں ختم ہونے میں۔ فائق
کیلنڈر ہاتھ میں پکڑے ایک ایک دن کاٹ رہا تھا اور اندازے والے دن پر اس نے برا سا ڈومز ڈے لکھ رکھا تھا، یعنی آزادی کے دن ختم اور حساب کے دن آنے والے تھے۔ ہاں تو؟ آہان نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ جب سے وہ ریستوراں والا واقعہ ہوا تھا وہ فائق سے کچھ روکھا ہی بات کر رہا تھا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ اسے لگتا تھا یہ سب فائق کی وجہ سے ہوا ہے، نہ وہ اسے زبردستی بھیجتا، نہ وہ اس قدر شرمندہ ہوتا کہ دوبارہ اس سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہ رہتا۔ اور دوسری وجہ فائق کا اسے چیلنج کہنا تھا۔ بات اتنی بڑی تو نہیں تھی پر آہان کو ضرور لگی تھی۔ ہوتا ہے نا، کبھی دل میں رہنے والے مکین اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان کی عزت و وقار ہی آپ کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ آہان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ وہ حور سے محبت کرنے سے زیادہ اس کی عزت کرتا تھا۔ یار کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ؟ فائق اب تنگ آ گیا تھا آہان کی بے رخی سہتے سہتے۔ تو سارے مسئلے جانتا ہے، آہان اب بھی بے رخی سے بولا۔ اچھا نا، آئی ایم سوری، اب نہیں کروں گا ایسے کبھی، لیکن تو بھی تو راضی ہو جا، تب سے نخریلی بیویوں کی طرح نخرے دکھا رہا ہے۔ اس کے گلے میں پیار سے باہیں ڈالتے ہوئے وہ اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ آہان کے لبوں پر مسکراہٹ آ ہی گئی۔ اچھا بس زیادہ مت بن، مان گیا ہوں میں۔ شکریہ جناب، کرم ہے آپ کا۔ ویسے ایک بات ہے ہانی، تو نے ناراض ہو کے مجھے میری متوقع بیوی کو منانے کی ہر ممکن ٹریننگ دے دی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اسے چھیڑ رہا تھا۔ تو واقعی کبھی نہیں سدھر سکتا۔ اس کی کن پٹی پر دھپ رسید کرتا وہ اس بات سے لالم تھا کہ جس کو وہ چاہ بیٹھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بگڑی ہوئی ہے۔ تمہیں بھی آج ہی لائبریری آنا تھا۔ حور کو شروع سے ہی کتابوں سے چڑ تھی۔ وہ تو نصاب کی کتابیں رو دھو کر پڑھتی تھی اور یہ تو پھر دوسری قسم کی تھیں، جبکہ مشل کو کتابیں پڑھنے کا ہی شوق تھا۔ ابھی بھی وہ اسے ایشو کروانے کے لیے گھسیٹ کر لے آئی تھی۔ تو اچھا ہے نا، میرے ذریعے ہی صحیح تم بھی لائبریری کی شکل دیکھ لیتی ہو۔ وہ اسے تنگ کرتے ہوئے دونوں سڑک پار کر رہی تھیں۔ وہ جو روڈ خالی دیکھ کر ذرا سپیڈ تیز کر کے فائق سے باتیں کر رہا تھا، اچانک دو لڑکیوں کے سامنے آ جانے پر اس نے فوراً بریک لگائی، جو کہ فوراً لگی نہیں تھی۔ نتیجتاً حور کے گھٹنے پر گاڑی اتنی زور سے تو نہیں پر لگی ضرور تھی۔ ہائے میں مر گئی! ایک چیخ کے ساتھ وہ وہیں بیٹھ گئی، جبکہ فائق اور آہان گھبرا کر باہر نکلے۔ میم، آر یو اوکے؟ چونکہ حور کا چہرہ جھکا ہوا تھا اس لیے آہان پہچان نہ سکا۔ خاک اوکے؟ حور بولی نہیں، چیخی کی، اور جب پوچھنے والے کی طرف دیکھا تو وہیں تھم گئی۔ تم؟ آہان کو سامنے دیکھ کر حور کو تو 100 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ واہ بھائی واہ، سب سمجھ گئی، میں نے اس دن سنائی تھی تم نے اس کا ہی بدلہ لیا نا۔ وہ زمین پر بیٹھی رونے کے ساتھ ساتھ اونچی آواز میں بولی، نہیں ایسا نہیں ہے۔ وہ جو دوبارہ اسے نہ دیکھنے اور نہ ملنے کا عہد کر چکا تھا، قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے وہی سامنے آ گیا۔ حور، اٹھنے کی کوشش کرو۔ مشل اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں اٹھا جا رہا۔ وہ اب بھی وہیں بیٹھی رہی۔ کیا زیادہ زور سے لگی ہے؟ معاملے کی نوعیت دیکھتے ہوئے فائق نے بیچ میں بولنا ضروری سمجھا، ورنہ آہان کے منہ پر تو جیسے چپ ہی لگ گئی تھی۔ ہاں لگی ہے تو چیخ رہی ہوں نا، پاگل تو نہیں کہ یوں ہی چیخوں گی۔ آئے ہاسپٹل چلتے ہیں، وہاں چیک کروا لیتے ہیں۔ آہان اٹھاؤ، فائق نے آہان کو کوہنی ماری جو چپ چاپ کھڑا تھا۔ نہیں سر، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مشل جانتی تو نہیں تھی کہ کیا ماجرا ہے، لیکن حور کے انداز سے سمجھ گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ معاملہ گہرا ہے۔ کیا مطلب کوئی ضرورت نہیں ہے؟ مجھے لگی ہے تو ان کا فرض ہے کہ مجھے چیک کروائیں۔ حور کہاں چھوڑنے والی تھی۔ اٹھاؤ مجھے۔ خاموش کھڑے آہان کو حکم صادر کرتے ہوئے وہ چیخی۔ بیچارہ آہان شرمندگی سے منہ چھپاتے ہوئے اسے پکڑنے آگے بڑھا۔ جیسے ہی اسے احتیاط سے بازو میں اٹھایا، حور نے جان بوجھ کر اپنا سارا وزن چھوڑ دیا۔ آہان اسے پکڑتے ہوئے اس کی یہ حرکت نوٹ کر چکا تھا اور بے اختیار ہنسی اس کے لبوں سے نکلنے کو بے تاب ہوئی، جسے اس نے مشکل سے روکا، ورنہ پتہ نہیں تھا حور اب واقعی اس کا سر پھاڑ دیتی۔ اسے احتیاط سے پیچھے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ہائے وہ گھر آتے ہوئے بھی ابھی تک کرا رہی تھی۔ فائق اور آہان اسے ہسپتال سے گھر چھوڑنے آئے تھے اور آہان اسے اٹھانے کو بڑا ہی تھا کہ وہ پھر سے دہائیاں دینے لگی۔ اس کی دہائیوں پر اپنی عمر ڈائجو والی مسکراہٹ کو اس نے بمشکل روکا اور گھر کی جانب بڑھا۔ تھینک یو سو مچ آپ کا آہان بھائی، لیکن اب ہم آگے چلے جائیں گے۔ کیوں حور؟ مشل کو پتا تھا کہ اماں نے اگر ایسے دیکھ لیا تو شاید غصہ کرے،
اس لیے وہ وہیں سے ہان اور فائق کو چلتا کر دینا چاہتی تھی، پر ہائر حور کی زبان فوراً ہی اس کی بات کاٹ کر بولی، کیوں، کیا مطلب ہے؟ اب مجھ سے نہیں چلا جا رہا تو ان کا فرض ہے کہ مجھے گھر کے اندر تک چھوڑ کر آئیں، آخر اماں کو بھی اس مجرم کا پتہ چلے نا جس نے ان کی بیٹی کا گھٹنا توڑا ہے۔ ابھی مشل اس کی بات پر کچھ اور کہتی کہ آہان بول پڑا، مشال، اٹس اوکے، میں لے چلتا ہوں۔ اسے آنکھوں سے خاموش ہونے کا اشارہ کر کے وہ اندر کی جانب بڑھا۔ ہسپتال میں دونوں کی تھوڑی بہت بات چیت ہوئی تھی، اور جب بھی آہان نے اسے بلایا تھا شروع میں اسے بہنا ضرور کہا تھا، نہ صرف لفظوں میں بلکہ لہجے میں بھی اس کے لیے بہت عقیدت جھلکتی تھی، اسی لیے تو وہ بھی اسے بھائی کے عہدے پر فائز کر چکی تھی۔ لیکن حور کا اس سے کیا کلاش تھا، یہ بات مشال سمجھنے سے قاصر تھی۔ دروازہ حسب توقع اماں نے ہی کھولا تھا، اور سامنے ہی حور کو کسی لڑکے کی بازوؤں میں دیکھ کر ماتھے پر بل پڑے تھے، مگر ساتھ ہی ان کی نظر گھٹنے سے پاؤں تک بندھی پٹی پر پڑی تو لہجے میں فوراً ہی فکر مندی درائی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ انہیں راستہ دیتی وہ فوراً پیچھے ہوئی۔ آہان حور کو پکڑے آگے بڑھا، جبکہ فائق نے تفصیل بتانی شروع کر دی کہ کیسے ٹکر لگی اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا، ساتھ میں معذرت بھی کر ڈالی۔ اماں کو دونوں لڑکے شکل سے اچھے لگے تھے، ورنہ آج کل کے زمانے میں کون اتنا کرتا ہے، اور پھر اس بات کی گواہ مشل بھی تو تھی۔ حور کو بیڈ پر بٹھا کر انہوں نے وہیں قریب دونوں کو صوفے پر بٹھایا۔ بچوں، کیا لوگے؟ اسی دوران ماہا بھی وہیں آ گئی تھی اور حور کا حال چال پوچھ رہی تھی۔ نہیں، آہان کی بات ابھی منہ میں تھی جب حور صدمے سے بولی، اماں، ان کی وجہ سے مجھے اتنی زور سے چوٹ لگی، ڈاکٹر نے اتنا بڑا انجیکشن لگایا مجھے، آپ سوائے ان کی درگت بنانے کے ان کو بٹھا کر کچھ کھانے پینے کو پوچھ رہی ہیں۔ حور کو تو وہ لمحہ نہیں بھول رہا تھا جب ڈاکٹر نے پین کلر کے نام پر اسے اتنا بڑا انجیکشن لگا دیا تھا، اور یہ مشل بھی ان دونوں کے ساتھ مل کر بجائے روکنے کے اس کو روتا دیکھ رہے تھے۔ حور میرا بچہ، انہوں نے تمہیں ڈاکٹر سے چیک بھی تو کروایا ہے، اور وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ان سے سب غلطی سے ہوا، پھر چھوڑ دو بات کو۔ ساجدہ بیگم اسے پیار سے سمجھاتی ہوئی بولی، واہ، مجھ سے تو غلطی سے واس ٹوٹ جائے تو اتنا ڈانٹتی ہیں، انہوں نے تو میرا گھٹنا توڑ دیا اور آپ انہیں کچھ نہیں کہہ رہی، یعنی یہ کریں تو ٹھیک، ہم کریں تو ہائے ہائے۔ حور کا دکھ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جو سوچے بیٹھی تھی کہ جب اماں کو پتہ چلے گا تو وہ ان کی درگت بنائیں گی اور تب اس کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑے گی، وہ سب بے سود نکلا۔ اماں تو ان کے واری صدقے ہو رہی تھیں، اور یہی بات حور کو جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اماں اسے مہمانوں کا لحاظ کیے بغیر کچھ سناتی، آہان اور فائق خود ہی بول پڑے، آنٹی اب ہم چلتے ہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ کل ہم دونوں پھر آئیں گے۔ دونوں ہی ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ چلو بیٹا، جیسے تم لوگوں کی مرضی، لیکن کل کچھ کھائے پیے بغیر جانے نہیں دوں گی، اماں نے ان دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ارے آنٹی، بیٹا بھی کہتی ہیں اور تکلف بھی کرتی ہیں، اگلی بار بھی کوئی تکلف نہیں۔ آہان دروازے سے نکلتے ہوئے انہیں کہہ رہا تھا، اور وہ آگے سے اسے مزید بھی کچھ کہہ رہی تھی، پر حور سن نہیں پائی کیونکہ وہ دروازے سے باہر جا چکے تھے۔ فراڈیا، دروازے کی طرف منہ کر کے اس نے بری سی شکل بنا کر کہا، پھر سامنے دیکھا تو ماہا اور مشل دونوں خونخوار نظروں سے اسے گھور رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ پتا تو تھا اسے، پھر بھی اس نے کہاں غلطی ماننی تھی؟ کیا ضرورت تھی اتنی بک بک کرنے کی؟ اس بار تو ماہا کو بھی غصہ تھا۔ وہ ان کے گھر مہمان تھے، لیکن حور نے انہیں مہمان رہنے نہیں دیا تھا۔ بالکل، اور آپ کو پتہ ہے اس نے وہاں کیا کیا ہے؟ مشل نے بھی تائید کی تھی ماہا کی، اور اب اسے ہسپتال میں ہونے والا قصہ سنانے لگی۔ ڈاکٹر آئے، انہوں نے اسے چیک کیا اور کہنے لگے ہڈی کو نقصان نہیں ہوا، صرف سوزش ہے۔ وہیں اس نے ضد پکڑ لی، کہنے لگی آپ ڈاکٹر ہیں، ایکس رے تو نہیں نا، پہلے ایکس رے کریں پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہوا۔ بڑی بحث کے بعد اس نے ایکس رے کروایا اور اس میں نکلا کچھ بھی نہیں۔ مشل ماہا کو اس کا کارنامہ بتا رہی تھی اور ماہا تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حور، باز آ جاؤ، اسے نظروں سے تنبیہ کرتی وہ باہر چلی گئی تھی۔ چلو بھائی، میں بھی اب چلتی ہوں، بہت ٹائم ہو گیا ہے، مشل بھی اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے بولی۔ ہاں، تم نے اپنا کام جو کر دیا ہے چغل خور، دفع ہو جاؤ اب۔ حور اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی، ابھی چل نہیں پا رہی تھی، ورنہ دھکے دے کر خود نکالتی۔ جا رہی ہوں میں خود ہی، مشل بھی کہتے ساتھ ہی دروازے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ حور بند دروازے کو گھور رہی تھی۔ اف، آج کافی تھکا دینے والا دن تھا۔ وہ دونوں گھر آئے تھے جب آہان نے کچن کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، تیرے لیے تو نہیں ہونا چاہیے، آج تو نے اپنی محبوبہ کو سارا دن اپنے زور بازو پر اٹھایا ہے۔ فائق اسے چھیڑ رہا تھا، بیٹا تو بھی اتنا معصوم نہیں،
جانتا ہوں جیسے تم مشل کو دیکھ رہا تھا۔ چائے کا پانی رکھتے اس نے اس کا پتا اسی پر پھینکا۔ اوئے، تیری نظریں اپنے تک نہیں رہتی؟ صوفے پر بیٹھے پیچھے گردن کرتے اس نے اس مائکرو آنکھوں والے کو دیکھا۔ تیری رہتی ہے، اور ویسے بھی جیسے تیری نظریں پھسل رہی تھیں، مجھے تو لگتا ہے یہ بات مشل نے بھی نوٹ کی ہے۔ اسے چھیڑتا وہ اب دودھ ڈال رہا تھا جبکہ فائق سیدھا ہو گیا۔ ہاں یار، میری نظریں ہی نہیں، میرا تو دل ہی پھسل گیا ہے۔ آنکھیں بند کیے وہ نرم مزاج سی مشل کو سوچ رہا تھا جو اسے چاروں شانے چت کر گئی تھی۔ بیٹا تو گیا، ہنستے ہوئے آہن نے چائے کپوں میں ڈالی جبکہ فائق ابھی تک مشل کے خیالوں میں ہی گم تھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ ڈور بیل کی آواز پر انہوں نے دروازہ کھولا ہی تھا جب سامنے ہی آہان کھڑا تھا۔ انہیں سلام کرتا وہ آگے کو پیار لینے کے لیے جھکا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا۔ اسے پیار دیتے وہ آگے کی طرف بڑھیں جبکہ وہ ان کے پیچھے تھا۔ حور کو چوٹ لگنے کے 2-3 دن بعد تک وہ ریگولر آتا رہا تھا، لیکن کچھ مصروفیت کی بنا پر وہ 2 دن نہیں آ سکا تھا اور آج ان کے سامنے حاضر تھا۔ اماں اور اس کی اچھی خاصی فرینکنس ہو چکی تھی۔ پہلے بتاؤ کیا لوگے؟ پچھلی بار بھی صرف چائے پی کر چلے گئے تھے۔ کچھ نہیں آنٹی۔ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی جب اماں نے اسے ٹوک دیا۔ ارے ایسے کیسے نہیں، میں ابھی تمہارے لیے مزیدار سی چائے بنواتی ہوں۔ حور! اسے کہہ کر انہوں نے ساتھ ہی حور کو آوازیں دینا شروع کر دیں اور وہ جو رسالہ پڑھنے میں مگن تھی، اماں کی آواز پر بادل ناخواستہ ہی اٹھی۔ جی اماں، ڈرائنگ روم کے دہانے پر آ کر پوچھا اور سامنے آہان کو بیٹھے دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ جاؤ بچے، 2 کپ چائے بنا کر لاؤ۔ اورے رہنے دینا آنٹی، تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ آہان جو بات کرنے آیا تھا اس کے لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ تنہا رہے۔ ارے ایسے کیسے رہنے دو؟ جاؤ بیٹا بنا کر لاؤ، وہ حور کو حکم صادر کرتی بولی۔ ارے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پینی انہیں چائے تو کیا زبردستی کریں گی؟ حور برا سا منہ بناتے بولی۔ حور، جاؤ چائے بنا کر لاؤ۔ اس بار آواز میں ہلکی تنبیہ تھی۔ آپ کے کہنے پر بنا لا کیوں، پر سوچ لیں، یہ نہیں پئیں گے تو پتی، چینی، دودھ، کتنی چیزوں کا ضیاع ہوگا، اور آپ ہی کہتی ہیں رزق کا ضیاع اچھی چیز نہیں۔ وہ کہتے رکی نہیں تھی، بھاگی تھی، کیونکہ اماں نے بغیر آہن کا خیال کیے جوتا دے مارا تھا جو سیدھی دیوار پر جا لگی تھی، کیونکہ حور تو اپنی جان بچا کر بھاگ چکی تھی۔ بیٹا، اس کی باتوں کا برا مت ماننا۔ تم سناؤ کیسے ہو؟ فائق کیسا ہے؟ اب انہیں بات کو کسی طرح ہینڈل کرنا تھا۔ سب ٹھیک ہے آنٹی، مجھے آپ سے دراصل کچھ بات کرنی تھی۔ آہن الفاظ کو ترتیب دیتا بولا۔ ہاں بولو بیٹا۔ آنٹی، میں حور سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں یہ بات میرے پیرنٹس کو کرنی چاہیے، لیکن وہ حیات نہیں رہے۔ میرے پاس ایسا کوئی بڑا بھی نہیں جو یہ بات کر سکے، اس لیے مجھے ہی بات کرنی پڑ رہی ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ممکنہ کوشش کروں گا اس کو خوش رکھنے کی۔ جتنی میری استطاعت ہے اس کے مطابق اس کی خواہشات پوری کروں گا۔ بات کے اختتام پر وہ سیدھا ہوا، باقی اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ اسی دوران حور چائے کی ٹرے لے کر آئی اور ٹیبل پر پٹخنے کے انداز میں رکھی، لیکن اماں اتنی کھوئی تھی اپنی سوچوں میں آہان کی بات سن کر کہ اس کے پٹخنے پر غور ہی نہیں کر پائیں۔ لیکن آہان نے غور کیا تھا۔ اماں کی چپ، حور کا اس طرح پٹخنا، بیچارہ خوب پھنسا تھا۔ آنٹی، آپ کو میری بات بری لگی؟ اپنے خشک لبوں پر ہونٹ پھیرتا وہ سیدھا ہوا۔ حور اب جا چکی تھی۔ اس کی بات پر وہ چونکی۔ نہیں میرا بیٹا، میں تو سوچ رہی ہوں کہ میں نے آخر ایسی کون سی نیکی کی تھی جو میری جھلی بیٹی کے نصیب میں تم آئے ہو۔ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ مسکرائیں، جبکہ ان کی مسکراہٹ دیکھ کر آہان کی سانس میں بھی سانس آیا۔ یہ خیال ہی کتنا خوشکن تھا کہ حور جو اسے اپنی دسترس سے اتنی دور لگتی تھی، اب یوں لگتا تھا جیسے ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہے۔ آج اسے لگا تھا کہ قسمت اس پر واقعی بہت مہربان ہے۔